ہمارے یہاں حکومت پاکستان نے ایک کارڈ جاری کیا. عام طور پہ دنیا بھر میں حکومتیں یہ انشورنس کی طرح ان طور پر اس طرح کے کام کرتی ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ایک ہیلتھ کارڈ ایشو ہوا ہے. اس کا تصور یہ ہے کہ ہر آدمی کو حکومت نے کہا ہے کہ آپ کی اتنے علاج معالجے کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں اور آپ کو ایک کارڈ بنا کے دے رہے ہیں. اور اس کارڈ کے لیے انہوں نے اپنی انشورنس کمپنیوں سے معاہدہ کیا ہوا ہے. اور لوگوں کا پریمیم حکومت انشورنس کمپنی کو ادا کرتی ہے. وہ ہر سال جتنے بھی پریمیم جاتا ہو، یعنی فرض کر لیں کہ انہوں نے اگر 200 روپے فی آدمی دینے، 5 کروڑ لوگوں کی انشورنس کرائی ہے، تو 5 کروڑ کو ملٹی پلائی اب 200 سے کریں، اتنے پیسے وہ تک انشورنس کمپنی کو دے دیتے ہیں. حادثاتی طور پر اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے تو انشورنس کمپنی اس کے اخراجات ادا کرتی ہے. تو اگر اس ماڈل کو حکومتی سطح پر جائز طریقے سے کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ماڈل ہے. اور اس کا تصور جو رسک مینجمنٹ کی آپ نے بات مفتی عاصم صاحب کی تھی وہی ہے کہ بھئی کوئی آدمی ہے. عام طور پہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل متوسط طبقہ جس کی آمدنی جو ہوتی ہے وہ 35,000 سے 50,000 کے درمیان ہوتی ہے. بسا اوقات 1 لاکھ روپے تک بھی کمانے والا آدمی کسی قسم کے بڑے خرچے کو نہیں برداشت کر سکتا. ایک چھوٹا موٹا آپریشن بھی ہو جائے تو 25-50 ہزار روپے کا خرچہ آ جاتا ہے. ایک آدمی جس کی محدود آمدنی ہو، گھر کے اندر 3-4 افراد ہوں، تو اس کے لیے عملاً ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے میڈیکل ایکسپنسز برداشت کرے. تو اس طرح کی پالیسی جو آتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے پیسے جمع کر کے اور علاج معالجے کی فیسلٹی دی جاتی. اس کے پیچھے جو اصل فلسفہ ہے انشورنس کے پیچھے، وہ فلسفہ شرعاً درست ہے، اس کا طریقہ کار غلط ہے. اسلامی بینکنگ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامک بینک کیا چیز ہوتا ہے. ایک آدمی جس نے اپنی گاڑی خریدنی ہے، اس کے پاس گاڑی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ ایک کنونشنل بینک کے پاس جا کر کہتا ہے مجھے سود پر آپ قرضہ دیں تاکہ میں گاڑی خرید لوں. میرے اپنے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، میں 15 لاکھ کی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، 12 لاکھ کا میں، آپ مجھے سود پہ قرضہ دیں. تو اگر آپ اس چیز کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گاڑی خریدنا تو جائز ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے سود پر قرضہ حاصل کرنا غلط ہے. اسی طریقے سے انشورنس کے اندر جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں صحت مند لوگ زیادہ رکھے ہوتے ہیں، بیمار لوگ کم ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خوش قسمت لوگ، فارچونیٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً زیادہ ہوتے ہیں. عام طور پہ لوگ صحت مند ہوتے ہیں، لیکن ہر آدمی بیمار نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں. تو وہ لوگ، سارے لوگ اگر مل کر پیسے ملائیں تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ رسک جو ہوتا ہے، جو خطرہ ہوتا ہے ایک آدمی کا، وہ پھیل جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کے بیمار ہونے کی صورت میں 1 لاکھ روپے کا خرچہ آیا، تو یہ اگر 1 لاکھ کا خرچہ 50 لوگ اٹھائیں گے یا 100 لوگ اٹھائیں گے یا 200 لوگ اٹھائیں گے تو ہر آدمی کے اوپر 2,000 روپے، 500 روپے، ہو سکتا ہے اور زیادہ لوگ اٹھائیں، 100 روپے خرچہ آئے. تو اب ایک آدمی ہے، اگر وہ ایک پول کے اندر پیسے ڈالتا ہے، 100 آدمی پیسے ڈالتے ہیں، لاکھ آدمی پیسے ڈالتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر 1 لاکھ روپے کا خرچہ آیا اور اس پول کے اندر کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، 1 لاکھ کا خرچہ اس پول پر بھاری نہیں پڑتا. یہ تصور ہے اس کا کہ اس طریقے سے دنیا میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ سارے لوگ آپس میں پیسے جمع کرتے رہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے تو اس کا علاج معالجہ، اس کی اور جو چیزیں ہیں، اس کا طریقہ، اس کا جو دفعہ ہے یا اس کا کوئی بداوا ہے وہ ممکن ہو. تو اس وجہ سے یہ اس ماڈل کے اوپر، چاہے آپ ہیلتھ کارڈ بنا دیں، چاہے آپ لائف انشورنس کر دیں، اور چاہے آپ جنرل انشورنس کر دیں، وہ مقصد جو ہے اس کا، چونکہ لوگوں کو خطرات سے بچانا ہے اور حادثات کی صورت میں علاج معالجہ صحیح کر دینا ہے، تو مقصود تو صحیح ہے، طریقہ کار غلط تھا جو کہ ہمارا کمرشل انشورنس کا تھا. تو علماء کرام نے غور کرنے کے بعد کہا کہ کمرشل انشورنس کے بجائے آپ تکافل ماڈل پہ جائیں تاکہ یہ طریقہ کار شرعی نقطہ نظر سے بھی درست ہو جائے. تو مقصود اگر آپ کا صحیح ہو اور طریقہ کار غلط ہو تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ طریقہ کار کو ٹھیک کر دیں. جس طریقے سے گاڑی اگر آپ اپنی خریدنے جا رہے ہیں اور ایک بینک سے آپ قرضے پر، سود پر قرضہ لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں سود پر قرضہ نہ لیں، جائز طریقے سے آپ پیسے لیں، چاہے وہ شراکت داری کے ذریعے ہو، کرایہ داری کے ذریعے ہو، اور گاڑی حاصل کر لیں. تو یہ اس تصور کے اوپر ہمارا تکافل ماڈل، چاہے وہ لائف کا ہو، چاہے وہ ہیلتھ کا ہو، چاہے وہ جنرل ہو، اس تصور پہ چلتا ہے. جی اس میں کسی حد تک اس کے لیے گنجائش ہے. ایک عام آدمی جو ہے اگر وہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کارڈ لیتا ہے تو اس کی وہاں پر گنجائش اس معنی میں نکلتی ہے کہ حکومت نے اس کو کہا ہم آپ کا علاج معالجہ کرائیں گے، آپ کے پاس یہ کارڈ ہونا چاہیے. اب باقی حکومت کیا کرتی ہے، بیک گراؤنڈ میں کیا ہوتا ہے، وہ حکومت جانے اور ان کا کام جانے. ہم تو مشورہ دیتے ہیں کہ اس سے احتراز جتنا کر سکے تو اچھا ہے. البتہ چونکہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، لہذا ایک شخص اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، میرے گھر میں مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، میرے پاس علاج معالجے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور وہ جا کر ایسی چیز حاصل کرتا ہے، تو اس حد تک گنجائش نکلتی ہے کہ سارا انتظام حکومت کا ہے. اس آدمی کو حکومت نے صحت کی سہولت دینے کا وعدہ کیا تھا، تو وہ اس سہولت کو اس طرح سے وہ لے رہا ہے.
لیکن اس چیز سے بچا جائے اور اس کو جتنی جلدی تکافل پہ تبدیل کیا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ وقت کا تقاضا اور یہ وقت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ www.darsequran.com